کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تم پہ کروڑوں درود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل و کمالات کو اس پروگرام میں بیان کیا جاتا ہے اور ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بنیں اور اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ آپ رہیں ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ اور درود پاک کی کثرت کرنے کا ذہن بنائیں اور درود پاک کی برکتوں کو حاصل کرنے کا ذہن بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبد القادر اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد رفیق اتاری، مبلغ دعوت اسلامی جامی رضا اتاری۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے اولاً میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت سناتا ہوں، آپ بغور سنیے گا، بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا انی رأیت البارحۃ عجبا، یعنی گزشتہ رات میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا اپنی امت کے کہ وہ پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ صحیح سلامت پل صراط سے گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ہر کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، ہر کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، ہر کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ پل صراط پر سے درود پاک اللہ کے کرم سے، نبی پاک کے فضل سے پار کروانے کے لیے آیا، اور اس شخص کو جو نبی پاک پر درود پاک پڑھنے والا تھا، نبی کریم نے غیب کی خبر دی کہ اسے سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دیا۔ اب ہم غور کریں، پل صراط
بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ کریم جسے چاہے گا وہی اس پل صراط سے عافیت کے ساتھ گزر پائے گا۔ اس شخص کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس ہولناک منظر میں اگر وہ سلامتی کے ساتھ پل صراط کو پار کر جاتا ہے تو کتنا بڑا انعام اس کے لیے ہوگا کہ وہ پل صراط پار کر کے، کیونکہ پل صراط کے اس طرف جنت ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، ایک بار محبت سے سارے گھر والے مل کر، سارے مدنی چینل کے ناظرین مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حاجی عبدالقادر بھائی، درود پاک کی یہ فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ناظرین نے بھی سنی، لیکن یہ ایک فضیلت ہے، بہت سارے کمالات ہیں درود پاک کے تعلق سے، آپ کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہی ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی، اور حکایتوں اور روایتوں کے اندر بھی ایک انبار لگا ہے کہ درود پاک کی فضیلت ہے، درود پاک کی فضیلت ہے، درود پاک کی فضیلت ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ فضیلت ہے کس کے لیے، کس پر درود پاک بھیجا جا رہا ہے، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ درود پاک اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ جی، اب یہاں پر بھی جو ہے میں ایک حکایت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو عرض کروں کہ حضرت ابو زرعہ جی، رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات! دیکھ کر بہت متعجب بھی ہوئے، اور پھر ان سے سوال کیا کہ اے ابو زرعہ، آپ کو یہ کس عمل کی وجہ سے جو ہے یہ منصب ملا؟ واہ واہ! کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، سبحان اللہ! اور پھر حدیث مبارکہ جو ہے وہ کہاں ایک لائن کی بھی ہے، 2 لائن کی بھی ہے، آدھے صفحے کی بھی ہے، 1 صفحے کی بھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر 10 لاکھ حدیثوں کا لکھنا، ہاں ہاں، اور 10 لاکھ حدیثوں کا لکھنا، اور پھر پیارے آقا کی محبت حدیث سے، جہاں پر آپ کو اس طرح سے آپ کی محبت کیا ہے کہ جب بھی آپ حدیث لکھتے ہیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھتے ہیں، واہ واہ! یعنی کہ درود شریف بھی آپ لکھا کرتے۔ سبحان تو اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ کو درود پاک کا لکھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں کا امام بنا دیا۔ اللہ اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے! یعنی اگر یوں کہیں کہ 10 لاکھ حدیثوں میں اگر نبی پاک کا ایک ایک بار بھی نام آیا جی، اور انہوں نے ایک ایک بار درود پاک لکھا تو 10 لاکھ درود پاک ہو گئے، اور کئی روایتوں میں تو زیادہ آئیں گے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان محترم ابو زرعہ کی مطلب پیارے آقا سے محبت کتنی ہوگی، سبحان اللہ! کیا پین نہیں پڑتا ہوگا کہ میں نام لکھ کر ایسے کیسے نکل جاؤں؟ اللہ اللہ، جب تک درود پاک نہ پڑھے جب تک انہیں چین نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان کاش کہ اللہ! ہمارا بھی ایک حساب ایسا بن جائے کہ پیارے آقا سے جن سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہر لمحے جو ہے ان کی محبت میں ہم دیکھیں کہ قدم اٹھانا ہے تو کس طرح سے اٹھانا ہے، کھانا ہے تو کس طرح کھانا ہے، آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے بات کرنے کی، آپ کی بات کرنے کی سننے کی عادت کیا ہے، کس طرح سے لوگوں سے آپ پیار محبت سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، اور یہ درود پاک کا پڑھنا بھی ہماری محبت کا اظہار ہے۔ واہ واہ واہ! اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم کثرت سے درود السلام پڑھنے والے بن جائیں۔ تو یہاں پہ رفیق بھائی 10 لاکھ حدیثیں، 10 لاکھ درود پاک، اگر ہم یہ کہیں جیسے حاجی عبدالقادر بھائی نے بیان کیا، یہ نبی پاک سے محبت، اچھا پھر اس کا ایک حکم میں شرعی بھی اپنی جگہ ایک موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر بیان کریں گے۔ تو یہ جو انداز ہے محبت کا اور درود پاک پڑھنے کا جو ذہن بنتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ درود پاک کا ذہن بننے کے لیے فضائل کا سننا، کمالات کا سننا اور پھر اس طرح کی حکایت کا سننا بھی بہت کارگر ہوتا ہے، اور آپ کیا اس معاملے میں روایات یا حکایت بیان فرمائیں گے؟ یہ تو واقعی ایک ایسا موضوع ہے درود پاک کی کہ یہ تو یوں سمجھ لیں عاشقوں کی معراج ہے جی، سبحان اللہ۔ کہ درود پاک جو ہے ہر عاشق رسول اس کے دل کا سکون ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کوئی بھی عبادت لے لیں یا کوئی بھی نیک عمل لے لیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، ٹھیک ہے، غریب و مسکین کی امداد ہو، ٹھیک ہے نا،
لیکن کسی بھی عمل میں یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ وہ عمل اس کا بارگاہ الہی میں قبول ہے. جی لیکن علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک واحد عمل ہے، ایک واحد وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں تو اول اور آخر دونوں درود پاک شامل کر لیا کرو، صحیح. تو دعا جو ہے وہ معلق نہیں رہے گی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو یعنی جائے. اول میں قبول ہے، آخر میں تو آخر میں درمیان والا کیوں چھوڑا جائے گا؟ واہ واہ. تو فاروق رضی اللہ ماشاء اللہ. کا اس میں ارشاد ہے کہ جی. آپ فرماتے ہیں کہ مطلب دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، لٹکی رہتی ہے. لٹکی رہتی ہے جب تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا. ہائے 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 کیا بات. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. ارے درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. ماشاء اللہ. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود واہ واہ واہ. درود گر پاک درود کی- پڑھو مومنو کرینے سے، تمہیں بھی آئے گا بلاوا مدینے سے. واہ واہ. چلیے. تو محسن بھائی، منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے جی. کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. جی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ تو منصور بن عمار ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یا اللہ عز و جل میں ہی منصور بن عمار ہوں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو وہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی دلاتا تھا اور خود دنیا کی محبت میں گرفتار تھا. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ یا اللہ واقعی بات تو یہی تھی، لیکن میں جب بھی کسی بھی اجتماع میں بیان کرنے کے لیے جاتا تو سب سے پہلے تیری حمد و ثنا کرتا اور اس کے بعد تیرے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا تھا اور اس کے بعد پھر میں وعظ و نصیحت کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ رحمت حق بہا نامی جو ہے، واہ واہ. رحمت حق بہا نامی جو ہے، بے شک. اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ رب عز و جل کی رحمت تو وہ عظیم رحمت ہے کہ جو بخشش کے بہانے تلاش کیا کرتی ہے. بات. تو رب عز و جل کی رحمت کو جوش آیا اور حکم ہوا کہ اے فرشتو اس کے لیے آسمانوں پر ممبر بچھاؤ، کہ جس طرح وہ دنیا میں میری حمد و ثنا کرتا تھا اسی طرح آج فرشتوں کے درمیان بھی وہ میری حمد و ثنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ کے ماشاءاللہ درود پاک کی وجہ سے ان کو کتنا بڑا مقام ملا. کیا بات. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. اور یہ حقیقت ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی تمثیل تو نہیں لیکن ایک مثال دیتا ہوں دنیاوی حساب سے، کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، اس کے پاس دولت آ جائے، اس کے پاس جو ہے نا ہر آشائش آ جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ اس میں جو ہے نا دنیا بھی ملتی ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی ملتی ہے. واہ واہ. سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی مل جاتی ہے. بے شک. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. کیا بات ہے. ایک مرتبہ ایاز، ٹھیک ہے نا، محمود غزنوی کا جو غلام تھا ایاز، جی جی. تو ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے محل میں بہت سارے ہیرے جواہرات وغیرہ یوں نچھاور کر دیے اور درباریوں کو کہا کہ اس میں سے جس کو جو چاہے وہ اٹھا لو. صحیح. وہ اس کا ہو گیا، چاہے ہیرے جواہرات اٹھائے، سونا چاندی اٹھائے، کچھ بھی اٹھائے، جتنی بھی قیمتی چیزیں اٹھا لے وہ اس کا ہو گیا. سب جو ہے نا اٹھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن ایاز جو تھا ان کا غلام، وہ اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا
اور وہ بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. اللہ جب محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز یہ کیا سب لوگ اٹھا رہے ہیں اور تم کوئی دولت تمہیں ضرورت نہیں ہے کیا؟ تو کہنے لگا مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے. واہ 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 واہ، کیا تو بات. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے، سبحان اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی مل جائے، بے تو شک اس سے بڑھ کر کامیاب شخص اور کون ہے؟ بے شک بے یہ شک. واقعی درود پاک کی دولت فضل ہے. جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. کیا بات ہے. بڑی خوبصورت بات رفیق بھائی نے فرمائی کہ اللہ کی رضا مل جائے تو دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں مل گئیں. اللہ راضی ہے تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اچھا دنیا مل گئی اور اللہ ناراض ہے، اللہ کے حبیب ناراض ہیں، تو پھر وہ دنیا کس کام کی ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا درود پاک پڑھنے میں ہے، نیک اعمال کرنے میں. تو ہم درود پاک کی کثرت کریں. اچھا پھر عبدالقادر بھائی، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بندہ جب درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو اللہ پاک اسے نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کی زبان میں اللہ کریم تاثیر عطا فرماتا ہے. تو درود پاک کی یوں سے تجربات کے طور پہ ہم کہیں نا فائدے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. جو پڑھنے والا ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے. تو یہ بھی اس طرح کے بندے کو جو نا وہ ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں. اور جو احادیث میں اور حکایات میں لکھے ہوئے وہ برکات تو اپنی جگہ ہے ہی. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم عموماً کوئی چیز رکھ کے بھول گئے یا ذہن میں نہیں رہا، ہاں، تو پھر ہم کوئی بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں باتوں جاتے ہیں. تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس پر درود پاک پڑھو کہ یہ تمہاری بھولی ہوئی چیزوں کو ملا دے. ہاں، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو. درود پاک پڑھو. اب مطلب ان ساری باتوں سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں تو پل پل کے اندر درود پاک کی ترغیب دی جائی جا رہی ہے، اور ہمارا حل جو ہے وہ درود پاک میں ہی بتایا جا رہا ہے. مسائل کا حل ہمارے. ہاں، ہمارے مسائل کا حل. ہمارا خوف ہے، جیسے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں رات گھنی ہو گئی، رات بہت ہو گئی، اندھیرا بہت ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا. تو وہ آپ جو ہے وہ مطلب سوچنے لگے کہ ہاں تو مجھے جو ہے وہ درندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، میں یہاں پر رات کیسے گزاروں گا؟ اللہ. فوراً کے ذہن میں آیا کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. بس یہ بات ان کی دل میں بیٹھ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر ہوں گی اللہ. کوئی چیز مجھے نہیں چھوئے گا، مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گی. کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی. اور یہی ہوا کہ بڑے پرسکون طریقے سے انہوں نے رات کو گزارا اور کوئی درندہ وغیرہ آپ کے قریب نہیں آیا. سبحان اللہ. تو یہ باتیں ہیں جو ہمارے ہر لمحے، ہمارے ہر چیز میں ہمارا ساتھ دینے والی ہیں. تو ہمیں مطلب چاہیے یہ کہ درود پاک کی ہم کثرت کریں. اور ناظرین اور ہمارے اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ درود پاک کی اچھی بات ہے کہ سیغے مختلف یاد کریں. ٹھیک ہے. مختلف سیغے یاد کرنے سے آپ طرح طرح کے پڑھیں گے تو اس کی دل جمعی زیادہ رہے گی. جی جی جی، توجہ رہے گی. ہاں، اور بڑھے گی. اگر آپ نے ایک ہی سیغہ کیا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. مگر آپ تھوڑا اندازہ لگائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد اگر آپ پڑھے جا رہے ہیں، اگر ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں تو اس سے یہ ہے کہ مطلب جو ہے درود پاک کے اندر دل جمعی پیدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کہی. اور جو آپ نے واقعہ بیان کیا بزرگ کا کہ درندے خوفناک، چیر پھاڑ کر دینے والے، تکلیف پہنچا دینے والے، ناظرین غور کریں، وہ درود پاک کی برکت سے رات میں قریب نہیں آئے اور کوئی تکلیف نہیں پہنچائے. اب ہم یہ سوچیں کہ جب درود پاک کی برکت سے دنیا کی تکلیف، دنیا کے درندے، دنیا کی کا خوف ختم ہو رہا ہے، تو جب بندہ نبی پاک پر درود پاک پڑھے گا تو کیا قبر میں اسے کسی قسم کی پریشانی ہوگی؟ کیا وہ آخرت کی آزمائش میں مبتلا ہوگا؟ اگر اللہ اس کے رسول راضی ہو گئے، ہم نے رضا الہی کے لیے درود پاک پڑھا، نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے درود پاک پڑھا، تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل آخرت کی مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اور انشاءاللہ آخرت بھی ہماری بہتر سے بہتر بنتی جائے گی. لہذا میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، مدنی التجا ہے
کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں. ایک بار آئیے محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو درود پاک بھی پڑھتے جا رہے ہیں, اشعار بھی سن رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہے. اب رفیق بھائی انشاءاللہ کچھ مزید درود پاک کے تعلق سے بیان کریں گے, شاید جامی بھائی کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ دیں شعر. نظر روح میں آسانی دے, کلمہ یاد دلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مرقد میں بندوں کو مرقد میں بندوں کو ٹھپا کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی رفیق بھائی. بھائی روایتوں میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ 3 اشخاص کو ملے گا. جی 3 خوش نصیبوں کو. وہ کون 3 ہیں؟ نمبر 1, جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کیا, جی جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا. اللہ اکبر. میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ تھوڑی سی توجہ میں اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو تینوں کام ہیں یہ الحمدللہ دعوت اسلامی اس کو پرفارم کر رہی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پریشانیوں کو بھی دور کرنے میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں, ظاہر ہے, بلکہ ہم نے تو سنتوں کا بالکل ہم نے تو ایسی مطلب کہیں زیادہ سنتوں پر عمل کہیں اور دیکھا ہی نہیں ہے جہاں جتنا دعوت اسلامی میں ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ترہ امتیاز ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں نا, وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت خود باقاعدہ عمل کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی جو ہے نا ترغیب دیتے ہیں. تو ظاہر ہے جو بندہ عمل کرتا ہے اور اس کی ترغیب بعد میں دیتا ہے اس کے تو اثر کی بات ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں بھی دعوت اسلامی پیش ہے, اور درود پاک کی کثرت سے پڑھنے کی جو عادت اکثر نوجوانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک جو گانے گنگنا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, جو فلمی وغیرہ کے اور یہ یہاں وہاں کے ڈائلوگ بولتے تھے اور کس طرح کے اپنے اول پول جو چیزیں ہیں وہ زبان سے نکالتے تھے, الحمدللہ آج ان کی زبانوں پر درود و سلام کے نذرانے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جن کا کام کل تک الٹے گانے گانا تھا, جن کا کام کل تک الٹے گانے گانا تھا, اسے سمجھا کہ آقا کا ثنا کر دیا دیکھو, اسے سمجھا کہ آقا کا ثنا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی.
اب مدنی چینل بھی ایک ذریعہ ہے نا، بے شک دعوت اسلامی کے ایک ڈپارٹمنٹ ہم کہیں کہ ایک شعبہ ہے. جی جی ہم مدنی چینل کے ذریعے تبلیغ دین کر رہے ہیں، اشاعت دین کر رہے ہیں، درود پاک پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ سونے والوں کو جگا رہے ہیں، غفلت میں پڑے والوں لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور جو دین سے دور ہیں ان کے قریب کر رہے ہیں. مقصد تو یہی ہے. بے شک. تو اب یہ کہ درود پاک کا یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، تم پہ کروڑوں درود، تو ہمارا ذہن بننا چاہیے. اچھا پھر آپ ترغیب بھی دلائیں دوسروں کو کہ بھئی آپ مدنی چینل پر یہ پروگرام دیکھا کریں، آپ کو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی کثرت ملے گی. ہاں بالکل کروڑوں مرتبہ پڑھنا چاہیے، ہاں مسئلہ نہیں. تو اگر ہم اس کی کوئی تعداد بنائیں اور کچھ کریں تو کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. آپ طریقہ بھی بتا دیں ہمیں اگر کروڑ کرنا چاہیں تو. ہاں یہ مطلب درود پاک پڑھنے کا تو میں ویسے ہی ایک طریقہ کار آپ کو ویسے ہی بتاتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا وقت ضرور ہونا چاہیے جس پہ آپ مخصوص تعداد کے اندر درود پاک پڑھیں. بے شک مطلب چاہیں تو مطلب چلتے پھرتے بھی درود پاک کو بے پڑھ شک سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور جو زیادہ درود پاک اس کی زبان پہ رہتا ہے اور وہ پڑھتا رہتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں بھی کہلاتا ہے. کیا بات. وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا وہ جیسے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کی وحشتوں سے نجات یافتہ وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک. سبحان اللہ. واہ واہ. تو اب ہمیں آخرت بھی اچھی کرنی ہے اور دنیا بھی اچھی بے کرنی ہے. شک بے شک. تو اچھی کرنی ہے تو اچھوں کا دامن تھامنا پڑے گا، صحیح. اچھی جگہ پہ جانا پڑے گا. دعوت اسلامی جو ہے وہ مطلب ہمیں باقاعدہ ٹریننگ کرتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے، مدنی قافلوں کے اندر لے جا کر ہمیں مطلب سمجھاتی ہے کہ صبح کیسے گزارنی ہے، شام کیسے گزارنی، تاکہ اس سے ہمیں مطلب وہ پتہ چل پاتا ہے کہ درود پاک ہو یا پیارے آقا کی محبت ہو یہ پہلے دل میں قائم ہو. واہ. اور میں محسن بھائی ایک بڑی بات جو سمجھ میں آ جانے والی ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک لقب صادق الامین بھی ہے. اب مطلب آپ نے اس معاشرے کے اندر جو درندہ صرف اپنی مطلب جو بچیوں کو درگور کر دینے والے لوگ تھے، اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا. بے شک. اور کردار پیش کیا، کردار پیش ایسا کیا کہ سارے لوگ آپ سے متاثر ہوئے اور آپ کو صادق کہنے پر مجبور ہو گئے، امین کہنے پر مجبور ہو گئے. واہ واہ. تو اب جب تک ہماری عادات خود ہم اپنے نہیں بنائیں گے، اب جیسے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں تو ہم اپنی عادت کو اچھا کرنا پڑے گا. بالکل. اچھے دوستوں میں بیٹھنا پڑے گا. ہمارے عادت اگر اچھی ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے اچھے دوستوں میں بیٹھنا پڑے گا. تو محسن بھائی صحیح بات یہ ہے کہ درود پاک کا موضوع ایسا ہے کہ آدمی بولے چلا جائے مگر درود پاک کی بات ختم نہ ہونے والی ہے. اور درود پاک کثرت سے پڑھتے کاش کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ مدینہ شریف میں حاضری ہو درود پاک کے ساتھ جو ہے پیارے آقا کے قدم پڑھتے ایمان کی سلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. اللہم آمین. اللہ ہمیں مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، میرا محبوب کے قدموں میں بنا. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے، بار بار درود پاک پڑھایا جاتا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں آئیں تو اول سے آخر کتنی مرتبہ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، اور ذکر سے پہلے 12 مرتبہ درود پاک، ذکر کے بعد 12 مرتبہ درود پاک، صلاۃ و سلام، بیان میں درود پاک کئی مرتبہ پڑھایا جاتا ہے. پھر وہ 6-7 درود پاک جو اجتماع کے باقاعدہ ہم توار اجتماع میں پڑھتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. مختلف انداز ہیں. تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. بزرگ اسلام بھائی آپ دیکھیں اگر آپ ریٹائر ہو گئے ہیں اور گھر میں آپ کا وقت نہیں گزر رہا ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ مسجد میں اپنا وقت زیادہ دیں، تسبیح سنبھالیں، درود پاک پڑھیں، ہفتہ وار اجتماع میں خود آئیں، اپنے جیسے دیگر بزرگوں کو ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں. ہماری بزرگ جو اسلامی بہنیں ہیں ہر بدھ کو ہونے والے اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جو آپ کے محلوں میں ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں. دوپہر کے اندر ہوتے ہیں. اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا تو قرآن پڑھنے کے لیے بالغات کے مدرسوں میں گرلس کے ان میں
اور اگر آپ بزرگ ہو گئے ہیں اور ابھی تک قرآن نہیں صحیح پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، رات میں دن میں بالغان کے مدرسے لگتے ہیں، ان میں آپ شرکت کریں انشاءاللہ، وہاں قرآن بھی سیکھیں گے، درود پاک بھی پڑھنا آئے گا انشاءاللہ، اور صحیح تلفظ کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو اس کی برکت ملے گی نا۔ تلفظ بھی درست نہیں ہے، مخارج بھی درست نہیں ہے، تو شاید پھر وہ اس کی برکت ہے وہ نہ مل سکے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم درود پاک پڑھنے اور درود پاک کی برکتیں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ رفیق بھائی مزید آپ کیا فرمائیں گے درود پاک کی فضیلت کے تعلق سے؟ درود پاک کی تو یقیناً بے شمار فضائل و برکات ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن وہ فضائل و برکات جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ پائے۔ اللہ، اب آپ دیکھیں گے کتنی یعنی خوشخبری دینے والی حدیث پاک ہے، واہ، حارس والی، کہ ڈھارس والی، اور کتنی یعنی اس میں دیکھیں ایمان پر خاتمہ بھی ہو گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور جنت اس کا مقام بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کتنی ایشورنس ہے اس کے اندر، بمپر آفر ہے نا، اور کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ دیکھیں ہم گھنٹوں جو ہے نا سیاست کی گفتگو کرتے ہوئے اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی دل آزاری، اس کی دل آزاری، ہم یہ اس کے اوپر جو ہے نا گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس کی جگہ ہم اگر درود پاک اپنے لبوں پر سجا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کی عادت بنا لیں تو خدا کی قسم یہ دنیا کی مسئلے مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں اور اخروی فائدے تو ہے ہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی۔ اچھا اس کو اگر یوں سمجھیں، اب جیسے آپ نے 1000 بار درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا، کہ آپ بالفرض دنیا میں کوئی اعلان کرے کہ بھئی اگر آپ 1000 بار درود پاک پڑھو گے اور 1 مہینے تک مسلسل پڑھو گے تو انشاءاللہ میں آپ کو فلاں جو مشہور سوسائٹی ہے اس کے اندر آپ کو 1000 گز کا پلاٹ جو ہے وہ بنا ہوا بنگلہ دیا جائے گا۔ اللہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے؟ صحیح بات، بنے چلیں کہ ناظرین بنیں گے، ہم بھی پڑھتے ہیں ہمارا نام بھی ڈالو، اچھا پھر شاید اس میں قرآن دازی کرنا پڑ جائے، یہ ایک نہیں تو ہزاروں آ گئے۔ بالکل، تو اب دنیا کے اس 1000 گز کے لگژری بہترین ڈیکوریٹ کیے ہوئے بنگلے کی جنت کے آگے کیا حیثیت؟ کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جنت کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے جنت میں وہ اپنا مقام دیکھ لے گا، ٹھکانہ دیکھ لے گا، وہاں جب مرنے کے بعد جہاں اسے جنت کے اندر جانا ہے، تب آپ دیکھ لیں کتنی لگژری آفر ہے۔ تو اس لگژری آفر کو ہم ایسے ہی ضائع کر دیں اور وہ وقت اپنا، اب خاص طور پہ عبد القادر بھائی بزرگ جو ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ ان کی زبان بھی تیز ہو جاتی ہے، باتونی بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ ادھر کی ادھر کی، پھر وہ کسی کی دل آزاری۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو سنبھال کر اگر ہم یہ اپنا ذہن بنا لیں یار میں اپنی آخرت کی لائف کو لگژری کرنے کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھوں، اور یہ اسی طرح اپنی جو شریک حیات زوجہ ہے، وائف کے ساتھ بھی بتاؤ کا لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، تو اگر درود پاک ان کو بھی عادت بنا دے، خود بھی بنا لے، تو شاید یہ جھگڑے وگڑے بھی ختم ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، یہ گھر کا ماحول بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے مطلب دیکھا ہوگا، آپ نے بھی کچھ ایسا آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ گھروں کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈبہ رکھا ہوا ہے یا تھیلی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ چیئیں وغیرہ کے جو مطلب وہ دانے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، اور ان کا معمول ہوتا ہے کہ وہ روزانہ عصر کے بعد جو ہے وہ بیوی بچے اور چھوٹے گھر والے سارے سب بیٹھ جاتے ہیں اور وہ 500 مرتبہ درود پاک اس کے اندر پڑھ لیتے ہیں، 1000 بار جو ان کا ذہن بنتا ہے، جو ان کا ذہن بنتا ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ جو یہ جو کروڑ مرتبہ والی بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی نا، چلو کروڑ نہیں، لاکھ مرتبہ صحیح، 100 لاکھ مرتبہ صحیح ہے نا، اور باقاعدہ ہوتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ ختم کریں گے اور ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے معمولات میں مطلب بوڑھے ہی، بڑی عمر والے ہی نہیں، نوجوانوں اور عورتیں اور بچے سب شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کی برکت سے جو ہے نا جو گھر میں برکتیں ہوں گی، واہ واہ، جو گھر میں برکتیں ہوں گی، جو رزق میں برکتیں ہوں گی، رزق کی تنگی کی ہم شکایت تو کر رہے ہیں، یہاں پر آپ درود پاک پڑھیں گے اپنے گھر کے اندر، اگر بتی جلائیں گے، خوشبو جلائیں گے، تو یہ مطلب آپ کے گھر کے اندر سے خوشبو بھی آئے گی، سبحان اللہ، اور مطلب شریر جن بھی خوشبو سے بھاگتا ہے تو وہ بھی معاملہ ہوگا، یعنی کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ روزانہ ہم کوئی معمول ایسا بنا لیں جی کہ درود پاک روزانہ پڑھ لیا، پڑھنے کی ترکیب بنائیں۔ پڑھتے گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جیسے یہاں جنت کی بات چلی، درود پاک کی فضیلت آپ نے بیان کی کہ جنت میں اس کو ٹھکانہ ملے گا، تو اب جنت کیا ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ ایک مکان، ایک جگہ ہے جہاں اللہ پاک ایمان والوں کو بسائے گا اور اس میں وہ نعمتیں مہیا کرے گا جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ ان نعمتوں کے بارے میں جو مثالیں حدیثوں میں دی گئی ہیں وہ سمجھانے کے لیے، حقیقت حال ان کی جب وہ جنت میں جائیں گے تو یہ پتہ چلے گا۔ اب وہ نعمتیں کیسی ہیں جنت کی، جس کے بارے میں کہا نا کہ مرنے سے پہلے وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا، تو فرمایا اس میں قسم قسم کے جواہر ہیں اور جواہر کے محلات ہیں، ایسے ہی صاف شفاف اس کے اندر برتن ہیں، اور پھر ایسے گھر بنے ہوئے کہ اندر کا باہر سے، باہر کا اندر سے نظر آتا ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، ایک شہد کا، ایک دودھ کا، اور چوتھا شراب طہور پاکیزہ شراب کا۔ پھر ان 4 دریاؤں سے نہریں نکل کر ہر ایک جنتی کے مکان میں جاری ہوگی۔ اللہ اللہ، یہاں تو پانی کے مسائل پر ہم کتنی باتیں کرتے ہیں نا، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے تو ان دریاؤں سے نہریں آئیں گی، 4 دریاؤں سے، اور جنتیوں کے گھروں کی طرف جائیں گی۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر ان کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت بھونا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کریں کہ یہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں۔ اور عمل کیا ہے؟ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، 1000 بار درود پاک پڑھ لیں، روزانہ کا معمول بنا لیں کہ میں نے 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جنت کا ٹھکانہ اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں دکھائے گا، اور انشاءاللہ مرتے ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ درود پاک پڑھتے پڑھتے جائیں گے۔ رفیق بھائی، ہم وہ کہیں نا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم تو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اللہ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ فضائل بیان کر رہے ہیں، درود پاک کی ترغیب دی جا رہی۔ مزید رفیق بھائی کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قربی فائدے تو بے شمار ہیں، جیسے ابھی بھی آپ نے جنت کے متعلق وہ ارشاد فرمایا، قیامت کی وحشتوں سے نجات پانے والے کے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ ایک حکایت جو دنیاوی فائدے کے حساب سے بھی یاد آ رہی ہے، تو میں وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک حکایت ہے پرانے زمانے کی، کہ جب گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سفر وغیرہ ہوتا تھا، تو اس زمانے میں ایک مسافر تھا جو اپنے گھوڑے پر اپنے قافلے والوں کے ساتھ کہیں سفر پہ روانہ تھا۔ سفر دور دراز تھا، لمبا تھا سفر، تو اس کا جو گھوڑا ہوتا ہے وہ اس چٹان سے ٹکرا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگ جو ہے نا گھوڑے کی، وہ زخمی ہو جاتی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے آگے مزید چل نہیں سکتا۔ اب وہ قافلے والے آگے کچھ کر گئے، ایک کی وجہ سے سب تو نہیں رکیں گے۔ ہاں سب نہیں رکیں گے۔ اب یہ بیچارہ اکیلا رہ گیا، جنگل بیابان بالکل۔ لیکن یہ جو شخص پیچھے رہ جاتا ہے، تو جب اس نے دیکھا کہ بس اب تو جنگل بیابان ہے اور میرے قافلے والے سارے کچھ کر گئے، مجھے چھوڑ گئے، چلے گئے، اور یہ گھوڑے کے اوپر جو بھی سامان ہے وہ کتنے دن چلے گا، اور یہاں ہو سکتا ہے کوئی جنگلی درندہ جو ہے نا مجھے چیڑ پھاڑ کھائے یا کیا۔ جب اس کو یہ سارے خوف ستاتے ہیں تو یہ سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شعر ہے نا کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے۔ واہ، جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے بالکل اشک بار آنکھوں سے بالکل مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتا رہتا ہے، توجہ بھی وہیں ہے۔ توجہ بھی وہی ہے، اور بالکل عشق میں ڈوب کر پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔
صحیح۔ جب دل سے آہ نکلتی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ دور سے جو ہے نا چند گھوڑ سوار اس کی طرف آ رہے ہیں، اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا، تو جب وہ قریب آتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ ہیں ہائے اور ہائے، 2 ان کے ساتھ نوجوان ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک نوجوان اترتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ رہا۔ وہ نوجوان اس کے گھوڑے کی ٹانگ جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اس پہ پڑ کے کچھ دم کرتا ہے، آنن فانن اللہ کے کرم سے اس کی ٹانگ صحیح ہو جاتی سبحان ہے، تو صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، پھر وہ جو ہے بڑا شکر گزار ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور وہ جو بڑی عمر والے بزرگ ہوتے ہیں نورانی چہرے والے، ہاں، ان کو عرض کرتا ہے حضور آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف تو کراتے جائیں کہ اس قسم و پرسی کے عالم میں جب میں بالکل اکیلا ہوں جنگل بیابان میں، آپ نے میری مدد فرمائی تو لبہائے مبارک کو جنبش ہوتی ہے، ہائے ہائے، پھول جھڑنے لگتے ہیں اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں کہ ارے تم نے ہمیں نہیں پہچانا، ہم تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ہائے ہائے، ابھی تو تم ہم پہ درود پاک پڑھ رہے تھے، واہ واہ، اور یہ جو دونوں میرے ساتھ نوجوان ہیں یہ حسنین کریمین۔ اللہ، تو پھر اس کا گھوڑا جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر جو ہے ان قافلے والوں کے ساتھ جا کے آگے مل جاتا ہے۔ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی اس کی اتنی بڑی مصیبت، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ ریل میں یا پلین وغیرہ یا کچھ یہ ایجادات نہیں تھی نا، لوگ اپنے جانوروں پہ، گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، اور اس وقت اگر کسی مسافر کا اپنے قافلے سے کسی بھی وجہ سے جدا ہو جانا یہ بڑا موت تھی، بالکل موت ہی تھی، سامنے موت ہی نظر آتی تھی، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جنگل بیابان تو اب اس کو اگر ہم اس زمانے کے حوالے سے دیکھیں، ہم سفر کر رہے ہیں اور راستے میں کئی ایسی جگہ پر گاڑی خراب ہو جائے جہاں نہ کوئی مکینک ہو، نہ کوئی رابطے کی صورت ہو، نہ کوئی ہمارے پاس سامان ہو، اب اس وقت اگر ہم درود پاک نبی پاک کی محبت میں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ نے چاہا تو دیکھیں امداد کے ذریعے ایسے بنیں گے کہ ہم یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ یار یہ یہاں اس جنگل میں اس راستے پر جہاں کوئی نہیں، دور دور تک میلوں تک، یہ کہاں سے کوئی مددگار آ گیا۔ تو آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں، دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ ہمارا پروگرام تم پہ کروڑوں درود ہمیں انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارے حاجی عبدالقادر بھائی نے، رفیق بھائی نے بیان کی ہے، روایات حکایات بیان کی، ترغیبات دی، اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے مختلف پروگرام بزرگوں کے مدنی چینل کے آ رہے ہیں، آپ وہ دیکھتے رہیے، اور ہمارا یہ پروگرام تم پہ کروڑوں درود خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب بھی دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔